اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم مجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، اس سال کے عاشورہ محرم میں بصیرت عاشورائی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ یوسف کی 108 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ کہیں ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہذہ اس میں اشارہ ہے، اشارہ اپنے لیے مشار الیہ چاہتا ہے۔ مشار الیہ اگر مشخص اور معین نہ ہو تو پھر اس کی وسعت جہاں تک ذہن اور عقل جا سکتی ہے جائے گا۔ اشارہ اگر کسی ایسی چیز کی طرف ہو
کہ جس کی کوئی حد نہ ہو. حد نہ ہونے کی صورت میں جہاں تک حدود نہیں ہوں گی اشارہ جاتا رہے. مثلا پیغمبر نے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی. اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی. ہؤلاء جمع ہے حاذا کی. حاذا ایک کے لیے کہتے ہیں, ہؤلاء جمع کے لیے کہتے ہیں. اگر یہ ہؤلاء جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے افراد ہوں تو افراد معین اور مشخص ہونے چاہیے. اگر افراد معین اور مشخص نہیں ہیں تو ان کا علاقہ معین اور مشخص ہونا چاہیے. گفتگو مشکل ہو رہی ہے شاید. بھئی میں کہوں ہؤلاء آپ کی طرف اشارہ کیا تو جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہ معین اور مشخص ہیں. اگر کہوں کہ یہ افراد کہ جو اس بارگاہ میں ہیں تو چاہے ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں, جہاں تک بارگاہ کی سرحد ہے اس سرحد کے اندر کے لوگ اشارے کے مشارون الیہ خود بخود بن جائیں گے. اب یہ ہؤلاء دو جگہ ہے. ایک ہؤلاء وہ ہے کہ ابھی آدم زمین پر نہیں آئے, حضرت آدم زمین پر نہیں آئے. تو اگر زمین نہیں ہے تو جہاں پر بھی گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیے زمین اشارہ اگر کر بھی دیا جائے تو معین و مشخص ہو جائے گی, کیوں زمین محدود ہے. مثلا اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو اب یہ خلیفہ زمین میں رہے گا اور زمین کی جتنی حد ہے اس میں خلیفہ رہے گا. لہذا جتنے بھی خلیفہ فی الارض تھے ان سب کی خلافت کا تعلق زمین سے تھا. جتنے بھی خلیفہ فی الارض تھے وہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے ان کی خلافت کا تعلق دائرہ زمین میں. مثلا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے, جتنے اولیاء آئے, جتنے اوصیاء آئے, ان سب کی خلافت کا تعلق زمین سے ہے. لہذا ان کے جتنے بھی معجزات ہیں اس کا تعلق زمین سے ہی رہے گا. خلافت کا دائرہ زمین میں ہے تو ولایت کا دائرہ بھی زمین میں رہے گا. لہذا حضرت ابراہیم کے لیے آگ زمین میں ہی ٹھنڈی ہوگی, حضرت موسیٰ کے لیے زمین میں ہی پانی ایک دوسرے سے جدا ہوگا, حضرت داؤد کے لیے زمین پر ہی لوہا نرم ہوگا, زمین پر ہی حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے لوگوں کو شفا ملے گی. جتنا بھی ہوگا زمین پر ہوگا. کیوں؟ فی الارض خلیفہ. بھئی یاد رکھنا تمام جتنے بھی خلیفہ ہیں یہ سارے کے سارے زمین کے لیے تھے, لیکن کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی خلافت کا دائرہ زمین میں نہیں ہے, بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْ. اے میرے حبیب ہم نے تمہیں زمین کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے بنا کر بھیجا ہے. لہذا جس کی رسالت کا تعلق عالمین سے ہوگا اس کی ولایت کا دائرہ زمین سے باہر نکلے گا. زمین سے باہر نکلے گا تو اس کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے.
اب تھوڑا سا حساب کتاب کر کے مجھے بتا دو، اگر کوئی کسی مثلا ہمارے ہاں پارلیمنٹیرین سسٹم ہے، ہاں ہمارے ہاں ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اب ان دونوں کی جو جورسڈکشن ہے، ان کی جو اختیارات کا دائرہ ہے، ایک کا دائرہ صوبے سے باہر نہیں نکلتا، ایک کا پورے ملک پر ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، وزیر اعلیٰ صوبے سے باہر بیچارہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، جو وزیر اعظم ہے اس کا دائرہ پورے ملک میں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی وزیر اعلیٰ تو وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر اعظم تو نہیں تھا، لیکن وزیر اعظم کا قائم مقام اور جانشین تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی وزیر اعظم تو نہیں ہے لیکن وزیر اعظم کا جانشین ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ جیسے ہی وزیر اعظم دورے پر جائے گا، قائم مقام کی جورسڈکشن صوبے میں ہوگی یا پورے ملک میں ہوگی؟ پورے ملک میں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس کو کی جگہ پر وہ بیٹھ رہا ہے، جس کی پاور کو، جس کی اتھارٹی کو وہ لے رہا ہے، اس کا دائرہ پورے ملک میں ہے۔ وزیر اعظم کا اور وزیر اعلیٰ کا، وزیر اعلیٰ کا قائم مقام ہوگا، وزیر اعلیٰ دورے پر چلے گئے تو جو قائم مقام ہوگا اس کا دائرہ زمین میں ہی رہے گا، زمین سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو اب اس پر بحث بعد میں کرنا کہ پیغمبر کے جانشین باقی انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں، پہلے نبوت کا فرق تو سمجھ لو۔ تمام انبیاء زمین کے خلیفہ ہیں، لہٰذا اگر کوئی حضرت سلیمان کا جانشین ہوگا تو زمین پر ہی یہ کر سکتا ہے کہ تخت بلقیس کو چند لحظوں میں پلک جھپکنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بلا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا قائم مقام ہے، جس کا وسیع ہے، جس کا جانشین ہے، اس کی اتھارٹی بھی زمین میں ہی ہے، زمین سے باہر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عالمین کا نبی ہوگا جس کی ولایت عالمین پر ہوگی، جانشین کا لیول زمین سے باہر ہونا چاہیے۔ بھئی یہی فرق ہے زمین کے خلیفہ کے جانشین اور عالمین کے نبی کے جانشین میں۔ اس کے اشارے پر تخت زمین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا ہے، وہ عالمین کے نبی کا وسیع ہے، اشارہ کرے پلک جھپکنے میں سورج پلٹ کر آتا ہے۔ خوب یہ بعد میں فیصلہ کرنا۔ اب اگر تمہیں جورسڈکشن سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کس پاور کو انٹرٹین کر رہا ہے۔ اب اگر پاور یہاں زیادہ ہے تو جانشین خود بخود آٹومیٹیکلی باقیوں سے افضل ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر نبوت کلیئر ہو، اور نبوت ہی کلیئر نہیں ہوگی تو تمہیں کبھی بھی یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خوب مسئلہ کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب کہا کہ زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو حد لگا دی، مشخص ہو گیا۔ لیکن عین اس وقت میں بھئی زمین کے لیے خلیفہ تھے، ابھی زمین پر آئے نہیں تھے، تو خلافت کا جو بھی اثر ہونا ہے وہ زمین پر ہی ہونا ہے، زمین پر ہی ہونا ہے۔ اور حضرت آدم سے متعلق جو بھی معاملات تھے وہ زمین پر ہی نمٹنے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ فرشتوں نے اعتراض کیا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جب اعتراض ہوا، اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لیکن یہ جواب نہیں تھا، لہٰذا اللہ نے حضرت آدم کی جو کیپیسٹی تھی اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایک امتحان کرایا۔ میں نے مقصد چونکہ کچھ اور ہے، لہٰذا میں بہت ساری تفصیلات چھوڑ کر اپنے اصل مقصد تک جاؤں گا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ اب اس کیپیسٹی کو ظاہر کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب ہم سے یہ بات ہو گئی تو ہم نے کہا حضرت آدم کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کیا کہا؟ کہا اگر تمہیں اتنا ہی اپنے
علم پر ناز ہے، اپنی کیپیسٹی پر ناز ہے. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اگر تمہیں اتنا ہی ناز ہے تو ان اسماء کے نام بتاؤ. ہؤلاء ان کے نام بتاؤ. وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم کو تعلیم کر دیے اور پھر فرشتوں سے کیا کہا؟ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان ہؤلاء کے نام بتاؤ. اگر یہاں ہؤلاء مشخص نہ ہو، نہ پتا ہو کہ یہ کون ہے، مشخص نہ ہو مشار الیہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کائنات میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب ہؤلاء میں شامل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ ابھی زمین پر نہیں ہے، ابھی آدم زمین پر نہیں آئے. تو جو بھی لوگ یہاں پر تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ اس ہؤلاء اور آدم کو جو نام تعلیم کیے وہ دنیا کی اور زمین کی چیزیں تھیں، تو ابھی تو آدم زمین پر آئے ہی نہیں ہیں. اللہ جن ہؤلاء کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہاں یہ مشخص نہیں ہے کہ اللہ نے یہ زمین کی طرف اشارہ کیا ہے یا نہیں، لیکن وہاں پر جو اشارے ملتے ہیں وہ الفاظ میں ہیں. علامہ نقن نے یہاں جو واقعاً خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے، ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے اور دیگر علماء کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا. آپ نے فرمایا خود قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ہؤلاء کون ہے، اشارہ کس طرف ہے، لیکن خدا نے ترکیب الفاظ اس طرح سے استعمال کی ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ کیا ہو سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ، آدم کو نام بتائے، اس کے بعد ان کو پیش کیا ہم نے فرشتوں پر. اب ہم کی ضمیر یہ پورے عالم عرب میں قاعدہ ہے، ہم کی ضمیر صاحبان عقل و فہم و شعور اور زندہ کے لیے استعمال ہوتی ہے. بس اگر کسی شے میں حیات نہ ہو اس کی طرف ہم کی ضمیر نہیں پلٹائی جا سکتی. کوئی اگر حیات رکھتا ہو لیکن شعور اور فہم نہ ہو اس کی طرف ہم کی ضمیر نہیں پلٹائی جا سکتی. بس ہم کی ضمیر نے بتایا کہ یہ ہؤلاء اشیاء نہیں تھی بلکہ کچھ صاحبان عقل اور شعور تھے، کچھ صاحبان عقل اور شعور تھے. یہ اللہ نے بتا دیا. ہؤلاء کہہ کر اشارہ کیا اور فرشتوں سے کہا بھائی تم ان ہؤلاء کے نام بتاؤ. ان ناموں کے لیے قرآن نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، الاسماء کی تعلیم دی آدم کو سارے کے سارے. یہاں پر بھی علامہ کا ایک خوبصورت جملہ ہے کہ الف لام اگر جمع پر آ جائے تو دو ہی معنی دے سکتا ہے، یا کل کے معنی دیتا ہے یا خاص کے معنی دیتا ہے. لیکن اگر کبھی الف لام جمع پر آئے اور اس کے بعد کل بھی آ جائے تو زیادہ احتمال یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر الف لام سے مراد خاص ہو. کیوں؟ اگر وہاں پر الف لام سے مراد بھی خاص کل ہو اور بعد میں بھی کل آئے تو ایک کل اضافی ہو جائے گا. لہٰذا قرآن میں بعض جگہوں پر ہے الملائکۃ کلہم، بعض جگہوں پہ الملائکۃ کلہم ہے. وہاں پر علماء فرماتے ہیں یہاں پر سارے کے سارے ملائکہ مراد نہیں ہیں، کیونکہ کل آ رہا ہے لہٰذا الملائکہ سے مراد صرف خاص ملائکہ ہوں گے. یعنی بعض جگہوں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا جہاں مقصد تھا سارے ملائکہ نے سجدہ کیا تو وہاں پر اللہ نے کہا ملائکہ کلہم، سارے ملائکہ، یا کہا الملائکہ یعنی سارے ملائکہ. لیکن الملائکہ بھی کہے کلہم بھی کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا یہ کل غلط ہے یا اضافی ہے یا وہاں پر الف لام سے مراد خاص ہے. تو یہ قرآن نے کیا ہے، بعض مقامات پر عام کو ذکر کیا، بعض مقامات پر خاص کو ذکر کیا، بعض مقامات پر عام اور خاص دونوں کو ذکر کیا. تو اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے ہے. لیکن اگر کل آ جائے تو پھر جمع پر جانے والا الف لام خاص ہوتا ہے. لہٰذا الاسماء کلہا،
آپ فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ جن ہؤلاء کے نام اللہ نے بتائے تھے وہ خاص افراد تھے. کیا تھے؟ خاص تھے. لیکن جتنے بھی تھے سارے خاص جتنے بھی تھے ان سب کے نام اللہ نے تعلیم کر دیے. اللہ نے ان سب کے نام آدم کو تعلیم کر دیے. پھر ثم اعرضهم، ہم نے بتایا کہ یہ جتنے بھی خاص تھے یہ صاحبان حیات اور شعور اور ادراک بھی تھے. ان ہؤلاء کو، ابھی میں نے ہؤلاء کا کوئی اور معنی نہیں کیا، ان ہؤلاء کو جن کی خاصیت کیا ہے؟ خاص ہیں. ہم بتا رہا ہے زندہ بھی ہیں اور صاحبان شعور بھی ہیں. کتنے ہیں یہ نہیں پتا. ان کو پیش کر دیا اور فرشتوں سے کہا ان کے نام بتاؤ. تو چوتھی خاصیت یہ پتہ لگی کہ ان ہؤلاء کے نام فرشتے بتا نہیں سکے. ان ہؤلاء کے نام فرشتے بتا نہیں سکے. تو جب انہوں نے نہیں بتائے تو کہا اے آدم تم بتاؤ. آدم نے بتا دیے. کیا تھے؟ خدا نے ہمیں نہیں بتایا. آدم نے پاس کر لیا. آدم پاس ہو گئے، اس کی وجہ سے جنت میں گئے. باقی جو سٹوری ہے اس سے میرا بھی مرحلہ نہیں ہے، وہاں بہت سارے نکات ہیں، کبھی فرصت رہے گی تو عرض کروں گا. اب یہ جو نام بتا دیے اللہ نے آدم کو اور آدم نے بتا، تو آدم کو پہلے سے بتا دیے اور آدم نے بتا دیے معذرت کے ساتھ. اسے کیا کہتے ہیں؟ پیپر آؤٹ ہو گیا. تو اگر خلیفہ کو پیپر آؤٹ کر کے خلیفہ بنایا ہے تو کچھ پاکستان جیسا نظام لگنے لگے گا. تو یقیناً ایسا نہیں ہوا ہے، یقیناً ایسا نہیں ہوا. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آدم کو تعلیم کیے تھے فرشتوں کو تعلیم، ورنہ فرشتے فوراً اعتراض کرتے نا. جو پہلے اعتراض کیا تھا بعد میں بھی کرتے کہ پروردگار یہ کیسا امتحان ہے، ہمیں بتایا نہیں. آدم کو بتا دیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فرشتوں کو یہ نام نہ پتا ہوں. تو عزیزوں یہ نام وہ نام ہیں جو فرشتے جانتے تھے. کیوں؟ یہ نام وہ ہیں جو فرشتے کبھی جنت کے دروازوں پر دیکھتے ہیں، ہاں کبھی حوروں کے پیشانیوں پر دیکھتے ہیں، کبھی جنت کے پھلوں میں دیکھتے ہیں، کبھی عرش کے اوپر دیکھتے ہیں. تو یہ نام تو عرش اور جنت میں پھیلے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ نہیں تھا. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہم اگر جمع ہو کر آ جائیں، ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو فرشتوں کی معرفت سے بلند ہو جاتے ہیں. تو اب یہ ہم اگر فرشتوں کی معرفت سے اوپر چلے گئے، خاص بھی ہیں، صاحبان عقل و شعور بھی ہیں، حیات بھی رکھتے ہیں، اور اگر ایک جم کی صورت میں ہو تو فرشتوں کی معرفت سے اوپر چلے جاتے ہیں. حضرت آدم کی کیپیسٹی یہ تھی کہ اسی ہؤلاء جم میں سے سب کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا. تو جس نے امتحان پاس کر دیا وہی خلافت کا مستحق ہو گیا، ثابت بھی کر دیا. جنت میں نہیں جانا تھا، انہی ناموں کی برکت سے کچھ عرصے کے لیے جنت میں بھی پہنچا دیے گئے. یہ سارا مرحلہ طے ہو گیا. فرشتے بیچارے درمیان میں رہ گئے کہ بھئی یہ ہؤلاء کون تھے. آدم پاس تو ہو گئے لیکن ہمیں پھر بھی نہ پتہ لگا یہ ہؤلاء کون ہیں. لہذا انہوں نے انتظار کیا کہ چلو ابھی تو نہیں پتہ لگا. آدم زمین پر چلے گئے، کہیں نہ کہیں تو ہؤلاء پتہ لگ ہی جائیں گے. آدم گئے، نوح آئے، نوح گئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آ گئے، پیغمبر آ گئے، پیغمبر کی بھی زندگی کے آخری ایام آ گئے. لیکن نہیں پتہ لگا یہ ہؤلاء کون ہیں. خدا نے بھی نہیں بتایا ہؤلاء کون ہیں. آیت نے صرف اشارے کیے ہیں. ہم سے زیادہ تو فرشتوں کو ٹینشن تھی کہ اگر پیغمبر بھی چلے گئے تو پھر شاید قیامت تک ہؤلاء پتہ ہی نہ لگے. تو میں نے کیا کہا؟ ایک ہؤلاء آسمان پر تھا جو اللہ نے کہا، ایک ہؤلاء وہ ہے جو پیغمبر نے کہا. اب پیغمبر بھی جانتے ہیں کہ ہؤلاء کہوں گا تو پھر فوراً ہی دائرہ مشخص کرنا پڑے گا. لہذا کہا ہؤلاء اہل بیتی. اب جیسے ہی کہا اہل بیتی تو لوگوں نے کہا بھئی اہل بیت، بیت تو بڑا تھا.
اب پیغمبر کا بیت جتنا بڑا اتنے اہل بیت شامل، تو جتنے حجرے جتنا گھر بھئی سب ہوگا نا، آٹومیٹک ہے. اہل بیت کہہ دیا ہے تو بیت کا معنی کیا ہوگا؟ جہاں جہاں تک پیغمبر کا بیت ہے سب آنے چاہیے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ پیغمبر نے یہ کام کبھی بھی نہیں کیا تھا، بیت کے اندر بیت بنایا پیغمبر نے. اور بیت کیسے بنایا کہ ابھی تک تو اینٹ اور گارے کا بیت تھا، پیغمبر نے اپنی چادر یمانی کو کھینچا، ایک بیت اور تیار کیا. یہ چادر کا کھینچنا بتا رہا ہے پیغمبر نہیں چاہتے اشارہ چادر سے باہر نکلے، چادر سے باہر نہیں نکالنا چاہتے. یعنی کیا؟ آج جو چادر کے نیچے آ گیا مسلمان کو اگر سمجھنا ہوگا، بصیرت رکھتا ہوگا، سمجھ جائے گا جتنے بھی ہیں اہل البیت بس چادر کے نیچے ہیں. اشارے کو محدود کر دیا. اب پیغمبر نے جب ان کو جمع کر کے ایک مرتبہ آواز لگائی، کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی انہم منی وانا منہم. تو یہ ہؤلاء کی صدا یقیناً آسمان پر بھی گئی ہوگی. ہؤلاء کے ساتھ خاصتی کا بھی جملہ گیا. وہ فرشتے جو ابھی تک منتظر تھے کہ یہ ہؤلاء کون تھے فوراً متوجہ ہوئے کہ بھئی زمین سے بھی اب ایک ہؤلاء کی آواز آ رہی ہے. وہ خدا نے الاسماء کہہ کر خاص کہے تھے، یہ اس کا نبی خاص کہہ رہا ہے. ہؤلاء بھی کہہ رہا ہے، لحمہم بتا رہا ہے زندہ بھی ہیں، صاحبان شعور اور ادراک بھی ہیں. پس یہ تو ساری علامات جمع ہو گئی کہ جبرائیل جلدی سے جاؤ اور جا کر دیکھو یہ ہؤلاء کون ہیں. ایک مرتبہ جبرائیل نے دوبارہ زمین پر نگاہ ڈالی، آدم کی خلقت کے مراحل یاد آ گئے. ایک مرتبہ پھر کوئی جم تھا جو جبرائیل پہچان نہیں سکا. تو میں جبرائیل کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہہ سکتا ہوں نا، جبرائیل تم سے زیادہ اس گھر کے لوگوں کو کون جانتا ہوگا، کتنی خدمات ہیں تمہاری، وہی لے کے ہر وقت آنا جانا تمہارا ہے. 6666 تو صرف آیات ہیں جو تم لے کر آئے ہو. پھر کبھی جھولا جھلانے آ رہے ہو، کبھی تلوار لے کر آ رہے ہو، کبھی حدیث قدسی لے کر آ رہے ہو، کبھی جھولا جھلانے آ رہے ہو، کبھی چکی چلانے آ رہے ہو. تو تم تو گھر کے آدمی ہو، تمہارے سے تو یہ توقع نہیں تھی کہ تم چادر کے نیچے ہؤلاء کے جمع ہونے کے بعد خدا کی بارگاہ میں پوچھو یا رب وَمَنْ هَؤُلَاءِ تَحْتَ الْكِسَاءِ، اس کساء کے نیچے یہ ہؤلاء کون ہیں؟ تو شاید جبرائیل پلٹ کر یہی کہیں گے بھئی یہی تو مشکل تھی، یہ نور الگ الگ ہوں، ہماری معرفت کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اکھٹے ہو جائیں، ہماری معرفت سے اوپر چلے جاتے ہیں. آدم کے زمانے میں تو نہ پوچھ سکے تھے، آج پوچھنا چاہتے ہیں. تو اب قربان جاؤں پروردگار کے، اب جو پروردگار ان ہؤلاء کا تعارف کرانے کے لیے آیا تو پیغمبر کو مرکز نہیں بنایا، حضرت امیر کو مرکز نہیں بنایا، فرمایا ہم فاطمہ تو اب تھوڑی سی تو چشم بصیرت چاہیے یا نہیں؟ پروردگار تو سیدہ کی ذات کو مرکز اور محور کیوں بنا رہا ہے؟ مقامات تو بہت سارے ہیں لیکن چشم بصیرت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کہا چشم بصیرت سے دیکھو گے تو تمہیں افراد نہیں دکھائی دیں گے. جب چشم بصیرت سے دیکھو گے تو ایک طرف تمہیں نبوت کا دریا دکھائی دے گا، دوسری جانب سے تمہیں امامت کا دریا دکھائی دے گا. ایک طرف نبوت کا دریا ہے، خاتم النبیین ہے، اپنے ساتھ آدم تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی خلافت کو لیے ہوئے ہیں، سب کی نبوت کو لیے ہوئے ہیں. وہ جو اس کے بعد امیر ہے خود بھی ہے،
اپنے بعد امامت کے دونوں سرچشموں کو بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں، تو ایک چادر کے نیچے 5 آدمی نہیں ہیں. غور سے دیکھو گے تو بحر نبوت ہے جو ملاقات کر رہا ہے بحر امامت سے. کہ اب فاطمہ کو مرکز اس لیے بنایا ہے کہ یہ دونوں بحر جس حلقہ وصل سے جڑنے کے بعد ہدایت کے نظام کو مکمل کرتے ہیں. میں اس حلقہ وصل کو بیان کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ سیدہ کا کام ہی یہ تھا کہ نبوت کی ذمہ داری کو ولایت کے ہاتھوں میں منقطع کر دے، وہاں تک منتقل کر دے. پس زہرا وہ حلقہ وصل ہے جس نے بحر نبوت کو متصل کیا ہے بحر ولایت سے. پس جس سے زہرا راضی ہو جائے اس سے خدا اس لیے راضی ہوتا ہے کہ زہرا کے ہاتھوں میں ایک طرف بحر نبوت ہے، دوسری طرف بحر ولایت ہے. پس اب تمہیں سمجھ میں آیا جب قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، تو یہ ملاقات کے لیے دریا مت دیکھنا، زہرا کی چادر کو دیکھنا. دونوں دریا ملتے ہوئے دکھائیں گے، کوئی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر رہا ہوگا. جس ذات میں آ کر یہ دونوں دریا ضم ہوتے ہیں اسی کی گود سے لولو و مرجان نکلتے ہیں. لولو و مرجان پتھر نہیں ہیں، حسنین علیہم السلام. بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب حاضہ کہا ہے، میں نے اس دن بھی بتایا تھا. حاضہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ مشخص ہو جائے، معین ہو جائے. اگر اشارہ کسی ایسے امر کی جانب ہو کہ جو مشخص اور معین نہ ہو تو اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں بیان کر سکتا، اس کی حد و حدود بیان نہیں کر سکتا. پیغمبر کہہ رہے ہیں ہاذہ سبیلی. اگر اشارہ کہیں نہیں تھا تو مسلمان کو تو کبھی راستہ ملے گا ہی نہیں، کیونکہ اس سبیل کہ جو تو نے تصور کر لیا اگر قابل اشارہ نہیں تھی تو نہ اس کی ابتدا ملے گی نہ انتہا ملے گی. ضروری تھا کہ سبیل مشخص ہو جائے. تو سننے والے بھی ہوشیار تھے، فوراً ہی پلٹ کر پوچھا یا رسول اللہ یہ ہاذہ سبیلی کس کو کہہ رہے ہو؟ یہ پوچھا. وہاں سے علی مرتضی مسجد میں داخل ہوئے. حاذہ کے اشارے نے مشارن الیہ پیدا کر لیا کہ حاذہ سے مراد، سبیلی سے مراد یہی میرا بھائی میرا وسیع علی مرتضی ہے. حاذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے. لہذا اہل بیت اطہار علیہم السلام. اب ایک مرحلہ بس چھوٹا سا عرض کروں گا اور تیزی سے آگے نکلوں گا. قرآن نے سبیل اور صراط دونوں استعمال کیا. اہل بیت علیہم السلام روایات میں ملتی ہے. صراط کے لیے بھی فرمایا نحنو صراط اللہ، سبیل کے لیے فرمایا نحنو سبیل اللہ یا سبل اللہ، ہم ہیں اللہ کی سبیل. سبیل اور صراط میں فرق کیا ہے؟ فرمایا سبیل اور صراط میں فرق یہ ہے کہ سبیل فرعی راستوں کو کہتے ہیں، لیکن جب یہ سبیلیں کسی ایک مرکزی شاہراہ پر جا کر مل جائیں اس کو صراط کہتے ہیں. وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے. لہذا پورے قرآن میں صراط جب بھی استعمال ہوا ماہد ایک سنگلر اس یہ ورڈ ہے جس کا پلورل نہیں ہے، اس کا جمع نہیں ہے، کیونکہ صراط ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے. اب اللہ نے سبیل اصول وہ لوگ کہ جو ہمیں درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد آل محمد. فرمایا کہ تم اگر ہماری طرف کوشش کرو گے لنہدینہم سبلنا، اگر تم کرو گے ہمارا کام ہے ہم اپنی سبیلوں کی طرف تمہاری ہدایت کریں گے. اور اللہ کی صراط بھی موجود ہے. کبھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ صراط ہیں تو ایک ہے، اگر سبیل ہیں تو کئی ہیں. تو یا یہ سبیل ہیں یا صراط ہیں. کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا ابھی بھی؟ یہ نور الگ الگ ہوں تو سبیل کہلاتے ہیں.
اپنی حقیقت واحدہ میں پلٹ جائیں تو حقیقت محمدیہ، نور محمدیہ صراط بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے سفر ہی یہ طے کرنا ہے، سبیل کسی اسی لیے فرمایا ہم میں سے کسی ایک سے بھی توسل کر لو، کسی ایک کے ذریعے سے بھی اگر پہنچ گئے تو بالآخر کہاں پہنچو گے؟ صراط تک، ہماری حقیقت نوریہ واحدہ جو حقیقت محمدیہ ہے وہاں تک۔ لہٰذا جب مراد یہ حقیقت واحدہ ہوتی ہے تو صراط ہے، لیکن ہمارے اور آپ کی معرفت کے اعتبار سے جب نور جدا ہو جائے تو فرشتوں میں اور ہم میں یہ فرق تو ہونا چاہیے، فرشتے جدا جدا پہچان سکتے تھے، نور اکٹھے ہو جائیں تو فرشتوں کی معرفت سے بلند ہو جاتے۔ انسان کا کام کیا؟ انسان کا کام یہ ہے کہ یہ نور جہاں جس ایک حقیقت واحدیہ میں اکٹھے ہو جائیں وہاں تک پہنچے۔ لہذا کسی ایک سبیل کو پکڑ کر اگر کوئی باقیوں کی نسبت وہ معرفت نہ حاصل کر پائے تو اس کا مطلب اس نے ابھی سبیل کو تھاما نہیں۔ اب یہ راستہ، یہ سبیل، اس کی بنا، اس کا مرحلہ وہ ہے کہ جس کو فرمایا علی بصیرت۔ وہ یہ بصیرت عرض کیا کہ ایسا نور ہے جو حق و باطل میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے اہم ترین مرحلہ کل آپ کی خدمت میں کیا، وہ کیا ہے؟ توجہ۔ پہلا اور بنیادی ترین مرحلہ توجہ۔ آپ اپنی توجہات کو اہل بیت تک رکھیں گے تو اہل بیت کا کام ہی یہ ہے، وہ وجہ اللہ ہے۔ جیسے ہی آپ کی توجہ وجہ اللہ پر ہوئی، آگے کا کام آپ کا نہیں ہے، وجہ اللہ کا ہے۔ آگے کا کام آپ کا نہیں ہے۔ میں نے کل مثال دی تھی، ہمارا کام ہے سرور سے کنیکٹ ہونا۔ آپ سرور سے کنیکٹ ہو گئے، اب آگے کے لیے ٹینشن نہ لیں۔ یہ کئی مقامات پر قرآن ابھی جو ہم وہاں گفتگو کر رہے ہیں ولایت الہیہ پر، وہاں میں نے کئی مرتبہ اس جملے کو دہرایا۔ خدا فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا۔ جب کوئی ولایت الہیہ کے دائرے میں داخل ہو جائے تو پھر اس کا کام ہے ولایت کے دائرے میں داخل ہونا، آگے اللہ کا کام ہے یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب یہ ولایت الہیہ، اس کا نازل مرحلہ آتا ہے پیغمبر پر، پیغمبر سے نزول کر کر آتا ہے تیسرے مرحلے پر ائمہ پر۔ اب جو ائمہ سے متصل ہو جائے وہ ولایت الہیہ کے دائرے میں آ گیا۔ جو آ گیا، آنے کے بعد ہمارا کام ہے سرور سے کنیکٹ رہنا، نور کی طرف لے کر جانا، ترقی دینا۔ یہ کس کا کام ہے؟ امام کا۔ پس ہماری ڈیوٹی اصل کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو وجہ اللہ کی طرف رکھیں، توجہ ہماری ہمارے زمانے کے امام کی طرف ہونے۔ ابھی آپ کا کام ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اپنی توجہ کو امام کی طرف رکھیں۔ میں اپنے امام کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ توجہ رکھیں، راستہ آپ کو امام بتائے گا۔ اب ہمارے آج کل کو جو دور ہے، یاد رکھیے گا، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں سب سے بڑی جنگ ہی توجہ کی ہے۔ ہم نہیں پہنچ سکے ہم ان مطالب کی طرف، خدا میں کبھی توفیق دے انشاءاللہ۔ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے آدمی، ہم نہیں پہنچ سکے، معذرت چاہتے ہیں۔ ورنہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ یہ جو جنود رحمانی اور جنود شیطانی کی جنگ ہے، شیطانی لشکر اور رحمانی لشکر کی جنگ ہے، یہ کئی فیزز سے گزر چکی ہے، کئی فیزز سے گزر چکی ہے۔ اور متاسفانہ ہم نے بہت سارے فیزز میں ہمیں نقصان ہوا ہے۔ مثلا ایک دور تھا جہاں پر جنگ تھی ہتھیاروں کی، ہاں ایک فیز میں ہم ہار چکے ہیں۔ جنگ اول دو ہوئی، یا مسلمانوں کے اوپر وہ قابض ہو گئے، پوری مسلم دنیا کو انہوں نے کنٹرول میں لے لیا، اسلحے کی ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں، یہ جنگ تھی، ہار گئے۔ اس سے اگلی جنگ تھی اکنامک، متاسفانہ وہ جنگ بھی ہم ہارے ہوئے ہیں اس وقت۔ کیوں؟ ہمارا اپنا کوئی اکنامک سسٹم نہیں ہے۔ یہ جو اسلامک بینکنگ کے نام پر سوڈو اسلامک سسٹم آپ کو دیا گیا ہے،
یہ اسلامک سسٹم معذرت کے ساتھ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں اس کو نام دیتا ہوں کہ کوئی شراب کی بوتل پہ سرکے کا سٹیکر لگا کر آپ کو بیچ دے تو سرکے کے سٹیکر سے شراب سرکے میں تبدیل نہیں. لہذا یاد رکھیے گا ہمارے پاس کوئی چیز اسلامک کیپٹلزم کی نام کی نہیں ہے. جیسے اسلامی کفر ہو سکتا ہے, کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم کل سے تعلیمات شروع کر رہے ہیں اسلامی کفر کی. اسلامی کفر نہیں ہو سکتا, اسلامی شرک نہیں ہو سکتا. اسی طرح یاد رکھیے گا نہ اسلامی سوشلزم ہو سکتا ہے اور نہ اسلامی کیپٹلزم. کیوں؟ اس لیے کہ کیپٹلزم گرچہ مذہب سے عقیدے کی بیس میں ٹکراؤ پیدا نہیں کرتا, وہ کہتا ہے ہمارا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کہتے کیوں ہو کہ دین کا اقتصاد سے کیا تعلق ہے؟ کیوں کہتے ہو یہ؟ ثانیاً بہت سارے مسائل ہیں, کبھی موقع میں نے عرض کیا یہ مسائل تھے, میں بیان کرتا ہوں. اگلا فیز کیا تھا؟ بینکنگ کا نظام جتنا بھی ہے یہ سارے کا سارا وہ شیطانی ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے ربا, سود, اس کے کاروبار کو, سود کے معاملات کو, فری ایکسچینج, اکنامک سسٹم, مانیٹری سسٹم, ان سب کے ذریعے سے بنیادی طور پہ جو ہدف ہے شیطان کا وہ یہ ہے کہ ہمارے رزق کو حرام کر دیا جائے. اور اس نے یہ کام کیا ہے. ہم میں سے تقریباً بہت تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ واقعاً حقیقی معنوں میں میرا پیسہ ان چیزوں سے پاک ہے. شاید ہی کوئی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو پتا ہے پیٹ میں حرام جائے گا تو امام کی آواز سنائی ہی نہیں دے گی. وہ امام حسین کہہ رہے ہیں آخری جب حضرت جنگ کے لیے چلے ہیں اور آخری موعظہ جو امام نے کیا, امام نے کہا یا آل ابی سفیان, یا شیعت آل ابی سفیان, اے آل ابی سفیان کے شیعوں, اے ان کے گروہ, میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں تمہیں میری بات سمجھ میں سنائی نہیں دے رہی. کیوں؟ قد ملئت بطونکم بالحرام, اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. حرام کیا کرتا ہے؟ حرام کا نقصان یہ ہے کہ جیسے ہی پیٹ میں جائے گا کان کی بصیرت ختم ہو جائے گی, قرآن سن رہا ہوگا سمجھ میں. اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اس سے اگلا مرحلہ ہے سائیکولوجیکل وار, جس سائیکولوجیکل وار میں بھی ہم اور آپ شکست کا شکار ہوئے ہیں شدت سے. لہذا اب اگر آپ کسی ایک اچھے ماہر سائیکالوجسٹ کو کبھی بلائیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس وقت آپ کی جتنی بھی ڈیسیجن میکنگ ہے, برانڈز کی جو یہ اس وقت چل رہی ہے مارکیٹنگ وغیرہ, ان میں سے کوئی بھی ڈیسیجن آپ کا نہیں ہے. یہ جو آپ سمجھتے ہیں میں نے یہ موبائل لیا ہوا ہے, یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے, اپنی مرضی سے میں نے کلر, کوئی بھی چیز آپ کی مسن سے نہیں ہے. آپ کے تمام جتنے بھی بیہیویئرز ہیں یہ کنٹرولڈ بیہیویئرز ہیں. اور اسی طرح سے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں انٹرنیٹ پہ اپنی مرضی سے جاتا ہوں, آپ کی انٹرنیٹ پر کوئی مرضی نہیں. پورا آپ کا بیہیویئر واچ ہوتا ہے, اس کے لیے الگورتھمز بنے ہوئے ہیں. آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں, اگر آپ یہودیوں کا سسٹم استعمال کر رہے ہیں, نوحہ سنتے سنتے, مجلس سنتے سنتے, کوئی ایک چند سیکنڈ کی ایسی فحش چیز آئے گی جو پورے ثواب کو خاک بنا کر رکھ دیتی ہے. جنگ کس کی ہے؟ توجہ. جنگ کس کی ہے؟ توجہ. یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں میں اسکرولنگ کر رہا ہوں کچھ نہیں ہو رہا, یہ جو میں کر رہا ہوں کچھ نہیں ہو رہا, میں یار بتا رہا ہوں, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں, اگر اس سے واقعاً آپ کوئی چیز سیکھ رہے ہیں, آپ کو کوئی علمی یا عقلی فائدہ دے رہی ہے تو ٹھیک, لیکن اگر کوئی فائدہ نہیں دے رہی تو آپ صرف شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لہذا اس وقت جنگ کیا ہے؟ جنگ یہ ہے کہ ان تمام انسٹرومنٹ کے ذریعے سے شیطان چاہتا ہے کہ توجہ بس میری طرف رہے, اور اس کے اسٹرانگ ترین ٹولز میں سے موبائل,
اسکرین آپ 2 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں موبائل کی اسکرین پکڑا دیں اور پھر شیطان کا کمال خود بخود آپ کو دکھائی دے گا. اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ اہل بیت چاہتے ہیں، خدا یہ چاہتا ہے میرے بندے صرف میری طرف رہیں. اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، آپ کو اپنی طرف بلانے کے لیے وہ آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے. اسے آپ کو پریشانی میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا، لیکن جب آپ اس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے. اب سمجھ میں آیا خدا کتنا مہربان ہے؟ آیا سمجھ میں؟ توجہ اپنی طرف کرنا چاہتے. راوی کہتے ہیں امام حسین، کون سا وقت ہے؟ جب گودال میں حضرت زمین پر گرے ہوئے ہیں اور شمر حضرت کے سینے پر خنجر لے کر سوار ہو گیا. اب روایت سنی بھی ہے نا آپ نے، روایت سنی بھی ہے آپ کی. کیا کہتی ہے روایت؟ یہ آپ نے بار بار سنی بھی ہے روایت. حضرت کو شمر ملعون نے پشت گردن خنجر کی ضربتیں لگائی. پشت گردن سے گردن کاٹنا سخت ہے. شمر تو چاہتا ہے جلدی امام حسین کا کام ختم کر دے. پشت سے خنجر کیوں چلایا؟ روایات کہتی ہیں جس وقت یہ ملعون آ کر حضرت کے سینے پر بیٹھا ہے. جاننا چاہتے ہو زمانے کا امام کتنا کریم ہے؟ خدا کی رحمت کی تجلی، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ رحیم ذات تم مجھے زمین پر دکھا دو، میں اسے اپنا امام بنا لوں گا. اس سے زیادہ رحیم، جس نے تمام انصار شہید کر دیے، علی اکبر، قاسم، عباس، علی اصغر، ابھی کچھ دیر پہلے عبداللہ ابن حسن. کچھ بچا ہے؟ یہ شمر ملعون، یہ شمر ملعون جب آ کر حضرت کے سینہ اطہر پر سوار ہوا، چاہتا تھا حضرت کی شہرک کو کاٹے، ہاتھ میں خنجر ہے. تب بھی امام حسین نے تمام رحمت الہیہ کو اپنے چہرے انور پر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ شمر سے کہا، شمر اگر تو اب بھی توبہ کر لے، میں جنت کا سردار تجھے جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں. سمجھ میں آیا؟ حسین کس کریم ذات کا نام ہے. شب عاشور آنے والی، 2 دن کی پیاس حسین کے خیموں میں ہے. ایک مرتبہ تنہائی پیدا کر کے امام حسین کو، یہ وہ غریب ہے کہ جس کے لیے یہ کہا کہ اگر کہیں کچھ نہیں کر سکتے بس مجھے ایک مرتبہ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین کہہ کر پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا. خدا جانے کتنا مظلوم ہے حسین. آواز دو گے حسین سنے گا، سنے گا، جواب دیں گے مولا. ایک مرتبہ اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام، اپنے امام حسین سے وصل کرو. ایک مرتبہ پکار کر کہو، مولا میں شمر جتنا گناہگار تو نہیں ہوں، مولا میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں. خدا کی قسم توہین لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے اس فرش عزا پر آ کر بیٹے مانگ لو، اس فرش عزا پر آ کر نوکری مانگ لو، اس فرش عزا پر
توہین عزاداری ہے. آپ کسی کے گھر پرسہ دینے کے لیے جائیں اور جیب میں اپنی درخواست رکھ کر جائیں. کریم ہوگا لے لے گا, کہے گا کچھ نہیں, پورا بھی کر دے گا, لیکن ایک مرتبہ سوچے گا تو صحیح, یہ مجھے پرسہ دینے آیا تھا یا اپنی درخواست دینے کے لیے. مگر تمہیں یقین نہیں ہے کہ حسین تمہاری مشکلات سے واقف ہیں, مگر تمہیں یقین نہیں ہے کہ حسین کا خدا تمہاری مشکلات سے واقف ہے. تم پرسہ دینے کے لیے آئے ہو, اپنی تمام حاجتوں کو دروازے پر چھوڑ کر آؤ, صرف صدقے دل سے پرسہ دو. آج حضرت ابو الفضل العباس سے وسیلہ باب الحوائج ہے. کبھی باب الحوائج سے یہ مانگا, مولا مجھے اپنے زمانے کا امام کا ویسے ہی حمایت کرنے والا بنا دو جیسا تم اپنے زمانے کے امام کے ہو حامی. آپ دعائے عہد پڑھتے ہیں, اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ 40 دن پڑھنے والا زمانے کے امام کی خدمت میں ضرور پہنچے گا. کبھی یہ سوچا ہے کہ دعائے عہد ہے کیا؟ کبھی پڑھا ترجمہ؟ آج فرش عزا سے کم از کم یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ میں کل صبح کی دعائے عہد ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا, دیکھوں تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں. واقعاً ہم بہت عجیب قوم ہے عزیزان من, واقعاً عجیب قوم ہے. دعا نجات کا نسخہ ہے, دعا نجات کا, روحانی بیماریوں کا نسخہ ہے. نسخہ کس لیے ہوتا ہے؟ ڈاکٹر جب آپ کو دواؤں کا نسخہ دیتا ہے کس لیے دیتا ہے؟ کس لیے دیتا ہے؟ کہ آپ جائیں اور پورے خلوص کے ساتھ قبلہ رخ ہو کے وضو کر کے اس نسخے کو صبح شام 3 دفعہ پڑھیں. اس لیے دیتا ہے, اس لیے دیتا ہے نسخہ کہ آپ جو اس نے لکھ کے دے دیا, وضو کریں, باوضو قبلہ ہو کر دن میں 3-4 مرتبہ اشکوں کے ساتھ پڑھیں. 1 سال بھی پڑھتے رہیں گے کچھ نہیں ہوگا. پھر جا کر ڈاکٹر کو کہیں کہ قبلہ آپ نے نسخہ دیا تھا, پوری توجہ کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ, باوضو ہو کر تمام شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں, ٹھیک نہیں ہو رہا. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ڈاکٹر کہے گا ایک مرتبہ عقل استعمال کر کے بھی تو دیکھتے کہ لکھا کیا ہے. لکھا یہ ہے یہ کیپسول اتنی مرتبہ کھانا ہے, یہ دوا اتنی مرتبہ کھانی ہے, یہ دوا اس وقت استعمال کرنی ہے. پڑھنے کے لیے نہیں دیا, جاؤ جا کر دوا خریدو, جیسے لکھا ہوا ہے ویسے کھاؤ, اگر افاقہ نہ ہو تب کہنا. دعا عہد کیا ہے؟ دعا عہد یہ ہے کہ میں وضو کر کے 40 دن پڑھوں, مجھے یہی نہ پتا ہو کہ دعا عہد میں کیا کیا رہا ہوں مولا سے, اور پھر یہ امید رکھوں کہ میں نے تو پڑھا تھا 40 دن, میں کیوں انصار میں نہیں آ سکا. کیا کہہ رہی ہے دعا عہد؟ اللہم اجعلنا من المستشہدین بین یدیہ والذابین عنہ والمحامین عنہ والمسارعین الیہ بقضاء حوائجہ والممتثلین لأوامرہ. کیا معنی ہے؟ پروردگار ذابین عنہ, یہ ذاب کا لفظ وہ ہے جسے حسین کربلا میں کہہ رہے ہیں حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی اللہ کے رسول کے حرم سے دفاع کرنے والا. پروردگار مجھے امام کے ذابین میں سے قرار دے, میں امام کا دفاع کرنے والا ہوں. محامین عنہ, اپنے زمانے کے امام کی حمایت کرنے والا. یہ حمایت کیا ہے؟ حضرت عباس بازو کٹ گیا, بازو کٹنے کے بعد کہہ رہے واللہ ان قطعتم یمینی, خدا کی قسم اگر تم میرا سیدھا ہاتھ کاٹ بھی دو, انی وحامی عبدن عن دینی
میرا ہاتھ کٹ بھی جائے میں کبھی بھی دین اور امام کی حمایت سے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں۔ وہ آج حضرت عباس سے کیا لے کر جانا ہے؟ باب الحوائج سے کیا مانگنا ہے؟ مولا جیسے آپ نے دفاع کیا مجھے مدافع بنا دو، جیسے آپ نے حمایت کی اپنے زمانے کی، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ باب الحوائج ہو، کچھ نہیں چاہیے۔ اپنے جلال کی، اپنے کمال کی ایک ادنا سی تجلی میرے اوپر ڈال دو۔ کیا کہنا ہے امام حسین سے؟ مولا ہم شمر جیسے گناہگار تو نہیں ہوں۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ امام نے اتنی شدت کے ساتھ شمر کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا کہ شمر کو ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ میں منقلب ہو جاؤں گا، لیکن یہ ملعون وہ تھا کہ جس نے بجائے خود منقلب ہونے کے لیے حسین کو ایک مرتبہ پلٹا اور پشت پر سوار ہو کر حضرت کے پشت گردن سے خنجر کی ضربتیں لگانا شروع۔ کربلا اختیار کی بات ہے۔ میں نے آپ سے کہا جو قتل کر رہا ہے اس سے معلوم ہے، خدا جانے یہ بدبخت وہ شقی ترین وجود ہے جس نے اس مرحلے پر رحمت خدا کو دیکھنے کے بعد انکار کیا۔ اس سے زیادہ شقی شاید کائنات میں کوئی ہو جس نے اتنے نزدیک سے دیکھا۔ ایسے افراد ہیں جو کربلا میں حسین کے مقابلے، اور ان کے درمیان میں یہی وہ ملعون ہے کہ جو حضرت عباس سے کوئی رشتہ داری کا لنک نکال کر حضرت عباس کے لیے ایک معافی نامہ لکھ کر لایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب کبھی سوچا آپ نے کہ شمر کو حضرت عباس سے کیا ایسی ہمدردی تھی؟ خدا کی قسم معذرت کے ساتھ وہ افراد جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قبیلے کا کوئی تعلق تھا، رشتہ داری کی کوئی تعلق تھی۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے جو رحمت خدا کی اس منزل پر بھی منقلب نہیں ہوا۔ یہ وہ شقی ترین انسان ہے کہ جس کو حضرت علی اصغر کے لہو نے منقلب نہیں کیا۔ یہ وہ خبیث ترین انسان ہے کہ جس کے دل میں عبداللہ ابن حسن کی تڑپ اور خون نے اور قتل نے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں کیا۔ یہ حضرت عباس سے کوئی نرمی رکھ رہا نا؟ شیطان کی اولادیں ہیں یہ۔ کیا کرنا چاہتا تھا؟ اس نامے کے ذریعے سے چاہتا تھا کہ حسین کے انصار کے درمیان میں پھوٹ پیدا کر سکے۔ یہ بصیرت چاہتا، اسی لیے امام نے اپنے امو حضرت عباس کا جب تعارف فرمایا کہ ہمارے چچا نافذ البصیرہ، حضرت عباس کے کمالات میں سے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے؟ نافذ البصیرہ۔ ایسی شخصیت تھی کہ جس نے کوئی رخنہ اپنی فوج میں پیدا نہیں ہونے دیا، کوئی رخنہ، کوئی مقام نہیں چھوڑا کہ کسی طرح سے یہ ملائین ان کے درمیان میں کوئی پھوٹ پیدا کر سکیں۔ یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا، کل بھی عرض کروں گا انشاءاللہ، شیطان کا اہم ترین ہتھیار اختلاف اور افتراق اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی۔ پورا زور لگایا۔ کیوں امام حسین نے یہ کہا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ حضرت پرسن ٹو پرسن مقابلہ نہیں کرا رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ حبیب سلمان سے افضل ہیں، زہیر ابو ذر سے افضل ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے اصحاب اس طریقے سے افضل ہیں۔ اصحاب افضل ہیں کس جہت سے؟ اس لیے کہ یہ وہ واحد جماعت ہے، یہ وہ واحد اصحاب کی تعداد ہے جس کے درمیان میں نہ آپ کو احمق ملے گا، نہ بے بصیر ملے گا، نہ اس صف میں کوئی منافق ملے گا۔ جہاں یاد رکھنا، یہی امام بتانا چاہتے ہیں، جہاں تم نے ایسی ہے تو عباس نے کربلا میں تیار کر کے دکھائی ہے۔
ایسے لشکر کا سپہ سالار ہے کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار، شیطان نے اپنے تمام حربے استعمال کر لیے، لیکن اس تاریخ کو کبھی بصیرت کی نگاہ سے پڑھو۔ جب تک جناب عباس زندہ تھے امام حسین نے استغاثہ بلند نہیں کیا۔ امام کا استغاثہ بلند نہ کرنا کیا بتا رہا ہے؟ جب تک عباس ہے حسین کو کسی ناصر کی ضرورت نہیں ہے، جب تک عباس ہے امام کو کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے، جب تک عباس ہے حسین کو کسی لشکر کی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں ہے عزیزوں، اور وہاں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کون رہ گیا ہے؟ صرف عباس۔ اب جانتے ہیں کہ عباس نے آنا ہے، اور جب اندازہ لگا لیا نا کہ عباس پانی لینے جا رہا ہے، سارے کا سارا لشکر نہر کی طرف آ گیا۔ علی کے شیر کو دریا پر جانے سے روکنا ہے، جو اکیلا نیزے کے حملے سے فرات کا گھاٹ آزاد کرا لے اسے عباس کہتے ہیں۔ آسان نہیں ہے عزیز۔ تاریخ میں جناب ام البنین اپنے شیر سے اپنے بیٹے کی شجاعت کو رقم کر رہی ہیں، کہتی ہیں کاش میرے شیر تو تلوار لے کر اترتا میدان، تو نیزہ لے کر اترا تو تو نے قیامت برپا کر دی، اگر تلوار لے کر آتا تو خدا جانے کیا کرنا۔ حضرت، اور یہ بھی ابھی جنگ کی اجازت نہیں ہے، صرف پانی لانے کا امر ہے۔ اگر حسین جنگ کا اشارہ دے دیتے تو خدا جانے کی۔ حضرت عباس کی شجاعت کربلا میں خیبر کی شجاعت کا عکس نہیں ہے، عباس کی شجاعت کربلا میں حضرت امیر کی اس شجاعت کا عکس ہے جو پیغمبر کی شہادت کے بعد جلتے ہوئے دروازے کے مقابلے پر امیر نے ظاہر کی ہے۔ یہ شجاعت امیر ہے نا، خیبر کا دروازہ اکھاڑنے والا، جس کے سامنے سیدہ جلتے ہوئے دروازے اور دیوار میں آ جائے، جس کے سامنے محسن شہید ہو جائے، جس کے گلے میں کچھ اوباش رسی ڈال کر اسے کھینچتے ہوئے مسجد تک لے کر آئے، اور مرضی خدا پر علی خاموش رہے۔ اس شجاعت کو ظہور دیا ہے عباس نے، لہذا کربلا میں کوئی بھی سوال امام حسین سے حضرت عباس کا نہیں ہے۔ لیکن خدا جانے کس طرح سے اپنی قربانی کو پیش کیا ہے میرے مولا نے، کہ تاریخ کہتی ہے، تاریخ ہے، یہ بعد کی تاریخ کے الفاظ ہیں۔ آج سے کچھ 100 سال پہلے علامہ بحر العلوم، آپ جانتے ہیں کہ حضرت کی جو اصل قبر ہے وہ سرداب میں ہے، وہ سرداب جس میں ہر وقت پانی چکریں لگا کر شاید حضرت کے قدم چوم کر یہ کہتا ہو، مولا تم جو ہمیں چھوڑ آئے، مشک بھر لی، چلو میں پانی اٹھایا اور اپنے ہونٹوں کے نزدیک لا کر عباس نے پانی پھینک دیا۔ کس قدر شرمندہ ہے پانی آج بھی۔ کبھی عباس کے سرداب میں جا کر دیکھو تو پتہ لگے۔ آج بھی قبر کا طواف کر کے پانی یہی کہہ رہا ہے، مولا ہمارا کیا قصور تھا۔ لیکن شاید جواب یہی آئے گا، میرا مولا حسین پیاسا ہو اور عباس پانی پی لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ علامہ نے قبر کا پتھر تبدیل کروانا تھا، ایک مستری کو لے کر آئے، قبر بنانے والے کو لے کر آئے،
اور لا کر اس کو حضرت کی قبر پر دکھائی کا اس قبر کا کتبہ، اس کا پتھر تبدیل کرانا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ قبر کو دیکھا اور پھر حضرت سے آیت اللہ بحر العلوم سے کہا قبلہ ایک سوال کر سکتا ہوں آپ سے؟ کہا کیا سوال ہے؟ کہا میں نے سنا آپ کے جد، آپ کے امو بہت طویل القامت تھے۔ جب کہا نا تو حضرت کے چہرے پر ایک جلال کا رنگ آیا۔ کہتے ہیں ہاں اس قدر طویل قامت تھے کہ اگر عباس گھوڑے کی رکاب میں پاؤں نہ ڈالتے اور چھوڑ دیتے تو پیر کی نوک زمین پر خط کھینچتی۔ قد کی جب تعریفیں کی نا تو اس نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہا قبلہ میری عمر ہو گئی ہے قبروں کے کتبے بناتے ہوئے، جو قامت آپ کہہ رہے ہیں اس قامت کے مقابلے میں قبر چھوٹی لگ رہی ہے مجھے۔ وہ کہتا ہے میں نے جیسے ہی یہ سوال کیا نا ایک مرتبہ حضرت کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور ایک مرحلہ وہ آیا امامہ زمین پر پھینکا، دیوار میں سر مار کر رو رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے اوپر لرزاں طاری ہو گیا کہ خدا جانے میں نے کیا جسارت کر دی۔ کہا وہ روتے رہے، میں بھی روتا رہا۔ جب کافی دیر کے بعد حالت ان کی سنبھلی، میں نے ایک مرتبہ معذرت کر کے کہا مولانا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، جاہل آدمی ہوں، کوئی بے ادبی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں۔ رو کر کہتے ہیں تو نے بے ادبی نہیں کی، ارے میرے مولا کی مظلومیت کو میرے سامنے زندہ کر دیا۔ وہ رو کر کہتا ہے مولانا کیا ہوا تھا؟ رو کر کہتے ہیں ارے واپسی کا راستہ نخلستان سے اس لیے لیا تھا کہ نزدیک ہوگا، لیکن نخلستان میں درختوں کے پیچھے سے چھپ چھپ کر میرے جد کے اوپر حملے ہوئے۔ پہلے بایاں ہاتھ کٹا، پھر دایاں ہاتھ کٹا، ہاتھ کٹنے سے پہلے مشک کو دانتوں میں دبایا اور اس کیفیت سے میدان میں آئے۔ علی کے شیر کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، دانتوں میں مشکیزہ تھا، نگاہ خیمے پر تھی۔ ارے مولا یہ پانی لے جانے کی آپ کو ایسی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو شاید آواز آئے گی ارے حسین کے بچے پیاسے تو بہت تھے، لیکن جب میں مشکیزہ لے کر آیا بچوں کی آس بند گئی۔ ارے میرے سامنے بچے سوکھے کوزے لے کر خیمے کے دروازے پر بیٹھ گئے، یہ سوچ رہے تھے ارے چچا عباس گئے ہیں اب تو پانی ضرور آئے گا۔ ارے دانتوں میں مشکیزہ ہے، آنکھیں خیمے پر لگی ہیں۔ ارے شجاعت کا پروردگار آخری خواہش بس اتنی ہے کسی طرح سے پانی پہنچ جائے۔ ارے میں سکینہ کو وعدہ دے کر آیا ہوں، حسین کی بیٹی میرے انتظار میں ہے، لیکن اس حالت میں بھی کوئی ڈر کے مارے میرے مولا کے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ شمر نے آنکھوں کو پڑھا، ایک مرتبہ چیخ کر کہا خبردار پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر پانی پہنچ گیا حسین نے پی لیا تم میں سے زندہ کوئی جا نہیں سکے گا۔ لیکن دیکھا کوئی آ نہیں رہا، ایک مرتبہ تیر اندازوں کے دستے کو اشارہ کیا، ایک وقت میں اتنے تیر حضرت عباس کی طرف پھینکے گئے، راوی کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا کربلا میں تیروں کی بارش ہو رہی۔
تیروں کی بارش ہو رہی ہے. ارے میرا مولا، مشک سکینہ کو بچانے کا آخری راستہ یہ تھا، ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے کے اوپر جھکا دیا، اپنے بدن کو زر سکینہ کے مشکیزے کا ڈھال بنا دیا. تاریخ کہتی ہے جتنے تیر تھے آ کر میرے مولا کی پشت میں پیوست. علی کا بیٹا ہے، زراح پشت کی جانب نہ تھی، جتنے تیر تھے پشت میں آ کر پیوست ہو رہے تھے. مقتل نے جملے لکھے ہیں، اتنے تیر عباس کی پشت میں پیوست ہوئے کہ پھر دور سے صرف تیر ہی تیر دکھائی دے رہے تھے، حضرت کا بدن دکھائی نہیں دے رہا تھا. لیکن جب تک مشک میں پانی تھا عباس خیمے کی سمت جانا چاہتے تھے. تم نے کربلا میں مشکیزے کا مقام تو دیکھا ہوگا. ارے یہ وہ جگہ تھی جہاں کسی ملعون نے تاک کر ایسا تیر مارا، تیر مشکیزے پر آ کر لگا، مشکیزے پہ تیر لگنا تھا، مشک سے پانی نہیں بہا، عباس کے دل کا خون بہہ گیا. شاید ایک مرتبہ عباس نے یہ دعا کی ہوگی، پروردگار کچھ ایسا انتظام کر دے عباس کا لاشا خیموں میں نہ جائے. ارے عباس سکینہ کو اپنی شکل دکھا نہیں سکتا. شاید میرے مولا کی دعا قبول ہو گئی. کسی ملعون نے گرز مارا، حضرت گھوڑے کی پشت پر سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ گھوڑے کی پشت سے زمین پر گرے. بس عزیزو، بے بس شیر ہے، ہاتھ نہیں تھے، سہارا نہ دے سکے، پشت کے بل گرے، پورے وزن سے گرے، سارے تیر پشت کے بدن کے آر پار ہو گئے. ایک مرتبہ آواز دے کر کہا، علیک منی السلام یا ابا عبداللہ الحسین. تاریخ کہتی ہے کربلا میں اس آواز کا گونجنا تھا. حسین ایک مرتبہ کمر تھام کر زمین پر بیٹھ گئے، رو کر کہتے ہیں، الانا انکسر ظہری. اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. مجھے نہیں پتا ٹوٹی ہوئی کمر سے حسین کو کتنی دیر لگی ہوگی، لیکن روایتوں نے لکھا یہ سارے ملعون تلواریں لے کر حضرت کے گرد جمع ہو گئے. ارے علی کا شیر بے دست ہو کر بے بس ہو گیا تھا. اتنی تلواریں حضرت کے بدن اطہر پر ماری. جب حسین عباس کے نزدیک پہنچے، دیکھا بھائی کا لاشا اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، جہاں سے اٹھاتے ہیں بس وہ اٹھتا ہے. ارے جس نے علی اکبر کا جنازہ اٹھا لیا، جو قاسم کے ٹکڑے لے آیا، اپنے بھائی کا جنازہ نہ اٹھا سکا. ایک مرتبہ روتے ہوئے دیکھا، علم پاس رکھا تھا، ایک مرتبہ علم کو اٹھایا، ایک ہاتھ سے کمر کو تھاما، روتے ہوئے خیمے کی طرف جا رہے تھے. لیکن عزیزو، وہ بچے جو کوزے لیے خیمے کے دروازے پر بیٹھے تھے، علم کو آتے ہوئے دیکھا، بچے تیزی سے دوڑے. اب جو سکینہ نے دیکھا
علم تو آ رہا ہے، علمدار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کوزہ زمین پر پھینکا، بابا پانی نہیں چاہیے، مجھے میرا